احسن صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ عوامی مینڈیٹ سے پاکستان کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آصف علی زرداری کی اس سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، اس سٹیٹمنٹ کو آپ سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اور شاید اس کے پیچھے وہ ارینجمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ممکنہ طور کے اوپر پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آپ سمجھیں کہ جو ہے موجود ہے. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک دفعہ شہباز شریف صاحب جو ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگلی دفعہ وزیر اعظم بننے کا جو چانس ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا تو اب نظر نہیں آتا. اگر میں پارٹی ارینجمنٹ کی بات کروں، ابھی میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے یہ نکال دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کس کو ووٹ ڈالے گی. اصل میں وزیر اعظم تو وہی بنے گا جو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے گا، ان کو ووٹ ملیں گے تو وہ شخصیت یا وہ پارٹی جو ہے اقتدار میں آ جائے گی. لیکن یہاں پاکستان کے اندر شاید اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر پارٹی پالیٹکس بھی بڑا میٹر کرتی ہے، اور اس میں جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے. کچھ ارینجمنٹس پارٹیاں کر لیتی ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جو ارینجمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اب اس کو آلموسٹ 1 دہائی ہو چکی ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے اندر جو 2 مین کردار ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا ہے. اگر آپ دیکھیں دونوں پارٹیوں کی لڑائی تو آپ کو شہباز شریف صاحب کی بھی دھواں دار تقریریں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ملیں گی ماضی کے اندر. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقاریر جو ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دیگر زوما ہیں وہ بھی جو لتاڑتے رہے ہیں مسلم نواز کی قیادت کو. لیکن جب پریکٹیکلی آمنے سامنے ہونے کا موقع آیا یا اختلاف رکھتے ہوئے آمنے سامنے ہو کر حکومت یا اپوزیشن کا کردار بننے کا یا کرنے کا ایک موقع آیا، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ہینڈ ان گلوز ہیں نا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں، حکومت میں بھی اکٹھی ہیں لیکن عوام کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہی ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یقیناً وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے، جس میں آصف علی زرداری صاحب سرپرست ہیں، اور مسلم نواز کے جو اہم لیڈر یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں مرکزی لیڈر، ان کے درمیان جو آج سمجھے کہ 1 دہائی پہلے اور اس سے پہلے کنٹینیوٹی ہے. یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور شہید جو ہیں، اور جو ہیں اس کے علاوہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہوئی، یہ آگے اس کی کنٹینیوٹی چلتی آ رہی ہے. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر اب ڈیفینیٹلی کچھ انڈرسٹینڈنگز بھی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے پچھلے دور میں دیکھا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پنجاب گورنمنٹ کے اندر وزارتیں دی گئیں جو اس دفعہ نہیں دی گئیں اس طرح، یعنی سلسلہ ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آتا جو ماضی میں ایک سلسلہ تھا. تو اب کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی یہ 5 سال ہمارے، اگلے 5 سال آپ کے، اور یہ پارٹیاں کرتی ہیں. تو اس میں یہاں تو ایک شخصیت نظر آتی ہے. اگر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں 5 سال کے لیے اپنا ٹائم پورا کر لیتے ہیں، تو پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے پورا تو نہیں کیا، بہرحال چلے اگر کر لیتے ہیں یا دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے ساتھ چلنا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے. اس دفعہ صدارت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے اور وزارت عظمیٰ جو ہے مسلم نواز کو ملی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے سب تو یہ ارینجمنٹس یا جو یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. دیکھیں یہ بات چیت ہو جاتی ہے جب الیکشن آتے ہیں تو پھر گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آپ سمجھے کہ لوز قسم کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ یا کمپوزیشن بن چکی ہوتی ہے. تو اس لوز کمپوزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو اب اگر میں بات کروں پاکستان مسلم نواز کی، تو ان کے پاس اب کون سا لیڈر رہ گیا؟ یا شہباز شریف رہ گئے ہیں، یا اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب تو مجھے دوبارہ بھی آتے نظر نہیں آ رہے. اگر فار ایگزامپل کہ اگر پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت بھی جائیں، اس صورت میں بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم نواز کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے ابھی تک اس طرح معاملات طے نہیں ہو سکے، اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی جس طرح کہ میاں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کو کر انہوں نے باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کو ایک قسم کو ہٹایا گیا، اور پھر کیونکہ ان کے تو اعلانات ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے، اور جس طرح وہ پھر ہٹے اور پھر انہوں نے خود بھی کہہ لیا کہ جی ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب بن جائے جب یہ الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن. تو اب اس کے بعد اگر میں مسلم نواز کی اگر دیکھوں تو ان کے اندر شہباز شریف صاحب اگر اگلی دفعہ نہیں بنتے، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے
تو پھر رہ جاتی ہے مریم نواز اچھا صاحبہ، اور اس کے بعد ایک اور ہیں حمزہ صاحب. تو حمزہ صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم نواز کی وہ لیگیسی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ رہ جاتی ہیں. ادھر سے اگر آصف علی زرداری صاحب اگلے ٹینیور کے اندر صدر نہیں بنتے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو پھر چلیں صدارت تو شاید ادھر چلی جائے، مسلم نواز کے پاس جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب صدر بنا دیے جائیں. لیکن جو ادھر اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو اس میں پھر آپ کے سامنے بلاول بھٹو ہی ہیں کہ اگر دونوں پارٹیاں کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کرتی ہیں، کوئی کمپوزیشن ان کی بنتی ہے، تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر پرائم منسٹر کی کوئی سیٹ کے لیے کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ بلاول بھٹو ہیں. اچھا، بلاول بھٹو نے پچھلے تجربہ بھی کیا، 16 ماہ کی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ بھی رہے، اور پاکستان کا کیس انہوں نے بہت زبردست طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور انڈیا کے اندر جس طرح انڈین میڈیا جو تھا ان پر سیکھ پا تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ ہزاری بات ہے انڈین میڈیا کو کوئی تکلیف تھی نا، اگر وہ صحیح طریقے سے لڑ رہے تھے تو یہی وجہ. پھر دوسری بات ہے ان کا تجربہ، ان کا لب و لہجہ، ان کا زبان و بیان، تو آپ انٹرنیشنل لیول پر کسی لیڈر کا ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کم مدت کے اندر اس کو اٹین کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب پنجاب میں پہلے سے زیادہ متحرک ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر انہیں کچھ سیٹوں کی ضرورت ہے. اگر وہ لے لیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے مسلم نواز نہیں چاہے گی، لیکن اگر وہ لے لیتی ہے کچھ سیٹیں پنجاب کے اندر سے بھی، تو پھر ان کے چانسز جو ہیں وہ برائٹ ہو جائیں گے تھوڑے پرائم منسٹر بننے کے. اب وہ میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. دوسری اہم لاجک یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کر رہی، تو کیا مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحبہ کو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے تسلیم کر لے گی؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ بہت بڑا فیکٹر پاکستان کی سیاست میں اور اس وقت تو بہت زیادہ ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مریم نواز صاحبہ جب اقتدار میں نہیں آئی تھی، یعنی وزیر اعلیٰ نہیں بنی تھی، اس سے پہلے جب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، باجوہ صاحب جو تھے آرمی چیف تھے اس وقت، تو مریم نواز صاحبہ کے بڑے بیانات ایسے ہوتے تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. لیکن دا مومنٹ کہ یہ ساری چیزیں چینج ہوئیں، تو آج مریم نواز صاحبہ بھی ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ گڈ بکس میں ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بلاول بھٹو ہیں وہ زیادہ ان کے گڈ بکس میں ہیں. اور پرائم منسٹر شپ اگر اس دفعہ پنجاب کی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ پنجاب ہی کو پرائم منسٹر شپ دی جائے. عام طور پر پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو پرائم منسٹر بنے ہیں وہ دوسرے صوبوں کے بنے ہیں. کبھی بلوچستان کے بھی ہیں اس میں، لیکن زیادہ جو اگر آپ وزیر اعظم آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سندھ سے آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جگہ پر بھی آپ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک پولیٹیکل ان کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو پرائم منسٹر شپ ہے ظاہری بات ہے وہ چھوٹے صوبے کو بھی جاتی ہے.